اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے آج ہم جس ٹاپک کو ذکر کریں گے اس کا نام ہے سسٹم سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر، یاد رکھیں جی، سافٹ ویئر کی وہ قسم ہے جو آپ کے ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتی ہے۔ یاد رکھنا، سسٹم سافٹ ویئر از دیٹ ٹائپ آف سافٹ ویئر وچ کنٹرول دا ہارڈ ویئر۔ آپ کے جو کمپیوٹر یا آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا موبائل ہے، اس کے جو ہارڈ ویئر ہے، جس کی مشینری ہے، اس کو جو کنٹرول کرے گا نا، اس کو کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر۔ تو اس لیکچر میں، اس ویڈیو ہم دیکھیں گے آبجیکٹیوز، یعنی کہ کون کون سے سسٹم سافٹ ویئر کام کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپس کتنی ہیں، ہم دیکھیں گے بایوس جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم، اٹ از کالڈ بایوس، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے جی فنکشنز کیا کرتا ہے سسٹم سافٹ ویئر، اور اس کی کمپوننٹس آف دا آپریٹنگ سسٹم۔ یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے یہ سسٹم سافٹ ویئر میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کو دیکھ لیں گے۔ اور دیکھیں گے جی یوٹیلیٹی پروگرامز کیا ہوتے ہیں، اور اس کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ٹولز ہیں، اس کو بھی وقت ملا تو یہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جی سسٹم سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر یاد رکھنا جی، ابھی آپ کو میں نے بتایا یہ سیٹ آف پروگرامز ہیں۔ دیز آر دا سیٹ آف پروگرامز جو کمپیوٹر کو انیبل کرتے ہیں پرفارم راؤٹنگ ٹاسک سچ ایز دا اسٹارٹ اپ دا پروگرامز، مینیجنگ دا فائل اینڈ شٹنگ ڈاؤن۔ یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر آپ کے پروگرام کو سٹارٹ کریں گے، آپ کی فائلوں کو مینیج کریں گے، اور آپ کے جو کمپیوٹر جب آپ نے کام کر لیا ہو، اس پہ کام ختم کر چکے ہوں، تو اس کو شٹ ڈاؤن بھی کریں گے۔ یعنی کہ جتنا بھی ہارڈ ویئر کا کام، جو کنٹرولنگ کا کام ہے، سارا سسٹم سافٹ ویئر ہی یہ کام کرتا ہے۔ اس کو سٹارٹ کرنا، اس کو مینیج کرنا، اس کو پھر آخر میں شٹ ڈاؤن کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو دیر آر سیورل ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم۔ یہ جو آپریٹنگ سسٹم آپ کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں، ونڈو ہو گیا، لینکس ہو گیا، یا موبائلوں میں آپ کا اینڈرائڈ ہو گیا، یا آپ کا آئی او ایس ہو گیا، ٹھیک ہے، ایپل کے جو موبائلز ہوتے ہیں اس میں جو آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں وہ بھی سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں، یاد رکھنا جی، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں ٹائپ آف دا ٹاسک دے پرفارم، کیونکہ وہ بھی ہارڈ ویئر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ بھی سسٹم سافٹ ویئر ہوں گے۔ تو یہ سسٹم سافٹ ویئر کی ڈیفینیشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو بنیادی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ کے کمپیوٹر یعنی کہ آپ کے ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے سسٹم سافٹ ویئر۔ اب دیکھتے ہیں جی بایوس، یعنی کہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم، اٹ از کالڈ بایوس۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ بھی ایک پروگرام ہے، سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، جو اسٹور ہوتا ہے ریڈ اونلی چپ، یعنی کہ ایک کمپیوٹر میں چپ لگی ہوتی ہے، ایک سرکٹ لگا ہوتا ہے، اس میں اسٹور ہوتا ہے جو مدر بورڈ پہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ سافٹ ویئر فریم ورک ہے فار کنٹرولنگ آئٹمس۔ کیا جی، کیا کنٹرول کرتا ہے؟ سسٹم دا کولنگ سسٹم، سسٹم کو کول رکھے گا، اس کے ٹیمپریچر کو کول رکھے گا، اس کو فین کو سپیڈ دے گا، ٹھیک ہے، اس کے پروسیسر کس طرح کام کر رہا ہے، اس کا ہارڈ ویئر کس طرح کام کر رہا ہے، ہارڈ ڈرائیو یعنی کہ جو آپ کی ہارڈ ڈسک وغیرہ ہے، اس کو دیکھے گا، اور اس کے بوٹ فرام یعنی کہ جو آپ کا کمپیوٹر کا سسٹم ہے جو بوٹ کرتا ہے، اس کو دیکھے گا سسٹم بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم۔ تو اٹ ایکٹس ایز اے انٹرفیس بٹوین دا آپریٹنگ سسٹم اینڈ ہارڈ ویئر۔ یاد رکھنا بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم جو ہے، بایوس جو ہے، وہ آپ کے ہارڈ ویئر کو اور آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو انٹرفیس دیتا ہے، یعنی کہ بنیادی رابطے کا کام کرتا ہے آپ کی مشینری کے ساتھ، اور آپ کے جو آپریٹنگ سسٹم یعنی کہ ونڈو چل رہی ہے اس کے درمیان جو رابطے کا کام ہے وہ بایوس کا کام ہے، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم۔ اب آپریٹنگ سسٹم، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپریٹنگ سسٹم یعنی کہ ونڈو ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کا لینکس ہو گیا، آپ کا آئی او ایس ہو گیا، آپ کا اینڈرائڈ ہو گیا جو موبائلوں میں چلتا ہے، یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر کی قسم ہے۔ تو ون دا آپریٹنگ سسٹم اینڈ دا سسٹم ڈیوائسز ہیز بین ایکٹیویٹیڈ، تو بایوس ٹرانسفر کنٹرول دا کمپیوٹر ٹو دا آپریٹنگ سسٹم۔ یاد رکھنا جب آپ کا آپریٹنگ سسٹم چلتا ہے کسی کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ پہ چلتا ہے، ایکٹیویٹ ہوتا ہے، تو بایوس یہ کام کرتا ہے کہ اس کے جو کمپیوٹر کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ اس کی تمام فائلیں ٹرانسفر کرتا ہے کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم کو۔ تو بایوس ٹرانسفر کنٹرول
of the computer to the operating system. تو ابھی آپ کو میں نے بتایا بایوس بنیادی کام کیا کرتا ہے، آپریٹنگ سسٹم کے درمیان اور ہارڈ ویئر کے درمیان رابطے کا کام کرے گا. تو بالکل دیکھیں وہی کام کر رہا ہے کہ آپ کا رابطہ کر رہا ہے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ. تو آپریٹنگ سسٹم یاد رکھیں جی ویری امپورٹنٹ سسٹم سافٹ ویئر ہے، اور اٹ کنسسٹ آف دا سیٹ آف پروگرام اینڈ ڈیٹا فار پرفارمنگ جنرل ٹاسک آن دا کمپیوٹر. ٹھیک ہے، یہ آپریٹنگ سسٹم ہے آپ کا، یہی کام کرتا ہے جو سسٹم سافٹ ویئر ہے. سسٹم سافٹ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کی بنیادی ڈیفینیشن تقریباً ایک ہی ہے. اب آتے ہیں جی فنکشنز آف دا آپریٹنگ سسٹم، یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر کے فنکشنز کہہ لیں یا آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز کہہ لیں، کیا کیا کام کرتا ہے، فنکشنز کیا ہیں. تو سب سے بنیادی فنکشن آپریٹنگ سسٹم کا یا سسٹم سافٹ ویئر کا یہ ہے کہ پرفارم سیورل امپورٹنٹ ٹاسک، بہت سے کام کرے گا، کوئی یہ کام نہیں کرے گا، بہت سے کام کرے گا. سب سے پہلے کام کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ سسٹم کو بوٹ کرتا ہے اور یوزر کو انٹرفیس دیتا ہے، یعنی کہ آپ جو کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جو دکھ رہا ہے، آپ کے سامنے اسکرین پہ جو دکھ رہا ہے، انٹرفیس ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا کنٹرولنگ سسٹم جو ہے نا وہ آپریٹنگ سسٹم کے پاس ہے. یہ بھی کام کرتا ہے اور بوٹ سسٹم کو بوٹ کرے گا، چلائے گا. اس کے بعد کمپیوٹر پروگرامز کو مینیج کرے گا. آپ کے پروگرام کمپیوٹر میں جو پروگرام چل رہے ہیں، مختلف قسم کے سافٹ ویئر چل رہے ہیں، اس کو مینیج کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فائلوں کو مینیج کرے گا اور ڈائریکٹریو کو مینیج کرے گا، مینیجنگ دا فائلنگ اینڈ ڈائریکٹریوز. تو یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا یا سسٹم سافٹ ویئر کا کام ہے. اسی طرح یہ سسٹم ڈیوائسز جو آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو آپ کے پاس کمپیوٹر کے پاس، لیپ ٹاپ کے پاس جس کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، اس کو کنٹرول کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم. اور آخری کام یہ بھی کرتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ بھی کرتا ہے. ملٹی ٹاسکنگ کا ذکر ہم آگے کر کے چلتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ کیا ہوتا ہے ابھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے. تو یہ بنیادی کام ہے جو آپریٹنگ سسٹم اپنے زیر نگرانی یہ کام کرتے ہیں. اب بوٹنگ اپ اور پرووائڈنگ دا انٹرفیس، ابھی میں نے بتایا کہ آپریٹنگ سسٹم یہ دو کام بنیادی کرتا ہے. سسٹم کو بوٹ کرے گا اور سسٹم آپ کو یوزر کو انٹرفیس مہیا کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپریٹنگ سسٹم آپ کو ابھی میں نے بتایا سسٹم کو بوٹ کرتا ہے، اور ونس دا کمپیوٹر ہیز بین بوٹڈ دا یوزر کین ورک آن اٹ. جب کمپیوٹر اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بوٹ ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے یوزر اس پر کام کر سکتا ہے اور یوزر کو انٹرفیس بھی دیتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے. یوزر انٹرفیس الاؤ دا یوزر ٹو کمیونیکیٹ ود دا ہارڈ ویئر، یعنی کہ کمپیوٹر ود دا کمپیوٹر اور اس کے سافٹ ویئر کے ساتھ جو بنیادی رابطے کا کام ہے. تو ابھی آپ کو میں نے بتایا یہ آپریٹنگ سسٹم ہی کا کام ہے، جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور جو یوزر جو بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا جو درمیانی رابطہ ہے وہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کام کرتا ہے، بنیادی رابطے کا کام. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک کام ہو گیا. مینیجنگ دا پروگرامز، تو ایک کام یہ بھی ہے جی پروگرامز کو مینیج کرنا آپریٹنگ سسٹم کا. یا یاد رکھیں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سسٹم سافٹ ویئر. تو سسٹم سافٹ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ایک کام یہ بھی کرے گا کہ آپ کے پروگرامز کو مینیج کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، وہ کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں آپریٹنگ سسٹم رنز آل دا سسٹمز and application software stored on the computer. So any problem in the operating system means that neither system nor applications software can run properly. تو یاد رکھنا جب بھی آپریٹنگ سسٹم میں کوئی مسئلہ آ جائے تو یاد رکھنا آپ کے اپلیکیشن سافٹ ویئر کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی بہترین مثال آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ کے کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں ونڈو خراب ہو جائے تو ظاہر بات ہے آپ کا MS Word ایکسل وغیرہ کام نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کریں گے، تو وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اچھا، فائلوں کو اور ڈائریکٹری کو مینیج کرنا سسٹم سافٹ ویئر کا یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا کام یہ بھی ہے کہ آپ کے مینیج کریں گے فائلوں کو، اور جو ڈائریکٹریز پڑی ہوئی ہیں یعنی کہ فولڈرز پڑے ہوئے ہیں ان کو مینیج کرنا. تو فائل اینڈ فولڈرز کو مینیج کرنا، اس کو مینٹین کرنا، یہ بھی آپ کے سسٹم سافٹ ویئر کا یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. اس کو میموری کی طرف لے جانا، اس کو سیو کرانا. ٹھیک ہے. یونیک میموری لوکیشن دے دینا. اٹ کین آلسو چینج دا لوکیشن آف دا فائل اٹ ریکوائرڈ بائی دا یوزر. اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا یہ فائل جو ہے اس جگہ سے اٹھ کے USB میں سیو ہو جائے، USB سے اٹھ جائے D میں سیو ہو جائے، مختلف ڈائریکٹری میں سیو ہو جائے. تو یہ کام بھی آپ کا
سسٹم سافٹ ویئر ہی یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم ہی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی مطلب ہے جملے کا کہ ایک جگہ سے فائل اٹھانا دوسری جگہ سیو کر دینا, تو یہ بھی آپریٹنگ سسٹم یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر ہی کام کرے گی. اچھا, it also allows the same the files to be used by two different application programs. ٹھیک ہے, اس کا کام آپریٹنگ سسٹم کا یہ بھی ہے کہ ایک ہی فائل کو آپ مختلف اپلیکیشن سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اسی کا کام ہے کہ مختلف سافٹ ویئر ہیں وہ ایک ہی فائل کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی انہی کا کام ہے یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر کا. اب آتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر کا ایک اور کام یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک اور کام, اسے کہتے ہیں کنٹرولنگ سسٹم ڈیوائسز. آپ کے جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, لیپ ٹاپ کے ساتھ, کمپیوٹر کے ساتھ, یا ماؤس ہے, کی بورڈ ہے, کیمرہ ہے, یہ سارا یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر کنٹرول کرتا ہے جی. اٹ از آلسو کالڈ پیریفیرل ڈیوائسز. یاد رکھنا, کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوتی ہیں نا اسے کہتے ہیں پیریفیرل ڈیوائسز. ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا کنٹرولنگ سسٹم بھی سسٹم سافٹ ویئر کے یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کے پاس ہوتا ہے. So it ensures that the devices perform the exact function that is needed by the user. تو سسٹم سافٹ ویئر کا بنیادی کام یہ بھی ہے کہ ان سارے ڈیوائسز کو اچھے طریقے سے کام کروانا, کوئی مسئلے نہ آنا. مطلب یوزر یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ماؤس صحیح کام کرتا رہے, آپ کا کی بورڈ صحیح کام کرتا رہے. ٹھیک ہے, یہی چاہتا ہے نا یوزر. تو یہ آپریٹنگ سسٹم کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ سسٹم ڈیوائسز کو کنٹرول کرے گا, دیکھ بھال کرے گا. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوآرڈینیٹس بٹوین دا ڈیوائسز اینڈ دا اپلیکیشن پروگرامس, کہ آپ کے جو ڈیوائسز لگے ہوئی ہیں اور آپ کے اپلیکیشن پروگرامس کے درمیان جو رابطہ ہے, یعنی کہ دیکھیں میں ماؤس ہلا رہا ہوں نا, یہ دیکھیں ہل رہا ہے ماؤس. ٹھیک ہے, یہ ہل رہا ہے نا, تو یہ ماؤس کیوں ہل رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو یہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے آپ کے جو ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے اور جو سسٹم سافٹ ویئر یا اپلیکیشن سافٹ ویئر جو چل رہے ہیں, اس کے درمیان جو رابطہ کا کام ہے نا, یہ سسٹم سافٹ ویئر کا کام ہے یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور کام آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر کرتا ہے, اسے کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, میں اس کو اب ڈسکس کرتا ہوں. واٹ از ملٹی ٹاسکنگ؟ نام سے ظاہر ہے ملٹی ٹاسکنگ. ملٹی کا مطلب ایک سے زیادہ, ٹاسکنگ کا مطلب کام, یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا سسٹم سافٹ ویئر کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر سکتا ہے. یعنی کہ میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, بیٹھا ہوں, میں دیکھیں ایم ایس ورڈ پہ بھی کام کر رہا ہوں, میرے پاس نیٹ ورک بھی لگا ہوا ہے, میں پرنٹ بھی نکال رہا ہوں, میں 5-6 کام اور بھی کر رہا ہوں. تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنا, یہ اٹ از کالڈ ملٹی ٹاسکنگ. تو یہ بنیادی کام یہی سسٹم سافٹ ویئر کا ہے یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا ہے. تو یہی لکھا ہوا ہے جی, ملٹی ٹاسکنگ مینس ڈوئنگ 2 or more things at the same time. The operating system lets user use several devices and work on several application programs at the same time. ٹھیک ہے, ایک وقت میں آپ نے مختلف سافٹ ویئر نکالے ہوئے ہیں یا مختلف ڈیوائسز پہ آپ کام کر رہے ہیں. دیکھیں میرا ماؤس بھی کام کر رہا ہے, میرا اسکرین بھی کام کر رہا ہے, میرا مائک بھی کام کر رہا ہے, میرا کیمرہ بھی کام کر رہا ہے نا. تو یہ بنیادی کام آپریٹنگ سسٹم کا ہی ہے یعنی کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپریٹنگ سسٹم کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں؟ تو آپریٹنگ سسٹم ہیز مینی امپورٹنٹ پارٹس, بہت سے کمپوننٹس ہیں. ایک کام کرتا ہے جی لوڈر, یعنی کہ فائل کو لوڈ کرے گا, اس کے بعد پروگرامز اینڈ انسٹرکشنز کو لوڈ کرے گا, اس کے بعد یوزر کمپیوٹر کو انٹرفیس دے گا. ٹھیک ہے, یہ بنیادی کمپوننٹس ہیں اس کے. اب لوڈر کیا کام ہے؟ لوڈر loads all the programs and instructions from the backup storage from the main memory. یاد رکھنا لوڈر کا کام یہی ہے کہ آپ کے ہارڈ ڈسک کے فائلیں اٹھا کر آپ کے مین میموری میں لائے یعنی کہ ریم میں لائے. یہ لوڈر کا کام ہے. لوڈر ایک فنکشن کا نام ہے, فنکشن ہے, ایک کام ہے کہ آپ کے جتنے بھی فائلیں پڑی ہیں آپ کی بیک اپ میں یعنی کہ یو ایس بی میں یا آپ کی ہارڈ ڈسک وغیرہ میں, اس کو اٹھا کر آپ کو مین میموری میں لے آنا, یہ لوڈر کا کام ہے. تو ونس دا پروگرام ہیز بین لوڈیڈ, جب ایک دفعہ پروگرام لوڈ ہو گیا, اسٹارٹ مطلب ریم میں آ گیا, بس پھر آپ کا اور آپ کا یوزر جو سسٹم سافٹ ویئر چل رہے ہیں اس کا بنیادی کام ہے کہ اس کو کام کروانا. ٹھیک ہے جی. تو انسٹرکشنز آر الاؤڈ بائی دا کمپیوٹر اینڈ پرفارم دا ٹاسک ریکوائرڈ بائی دا یوزر. دا لوڈر آلسو ایکٹیویٹس ادر ڈیوائسز اینڈ کمپوننٹس. تو لوڈر کا ایک اور کام بھی ہے کہ آپ کے ڈیوائسز کو اور آپ کے کمپوننٹس کو ایکٹیویٹ رکھنا, اس کو کام کرواتے رہنا, یہ لوڈر کا کام ہے. ٹھیک ہے. پروگرام انسٹرکشنز کیا ہوتے ہیں؟ تو اب یہ آپ نام سے ظاہر ہے
پروگرامز اور انسٹرکشنز وہ ہدایات ہیں، وہ انسٹرکشنز ہیں جو آپ کمپیوٹر کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں یہ دیکھوں یہ ماؤس ہل رہا ہے نا میرا. ٹھیک ہے، میں یہاں کلک کرتا ہوں، یہ کلک کر دیا میں نے. ٹھیک ہے، یہ کلک کر دیا تو یہ انسٹرکشن چلے گی کمپیوٹر کو. تو یہ کیا پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کام کر رہا ہے نا، یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر کام کر رہا ہے. تو یہ پروگرام انسٹرکشنز کا کام دینا یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ہی کام ہے. تو آپریٹنگ سسٹم contains several programs can run by the computer. The operating system also contains instructions that computer can allow run the programs. تو ڈیوائسز ڈرائیورز جو لگے ہوئے آپ کے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں that automatically run the system devices. تو یاد رکھنا بس آپریٹنگ سسٹم کا اور سسٹم سافٹ ویئر کا بنیادی ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ کے پروگرامز کو اور انسٹرکشنز کو آپ کے ہارڈ ویئر کی طرف لے کر جانا. ٹھیک ہے. اچھا، یوزر کمپیوٹر انٹرفیس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ یو آئی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ یوزر انٹرفیس ہے نا، یہ سسٹم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کے پاس اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں یوزر انٹرفیس. تو یہ بھی آپریٹنگ سسٹم ہی کام کرواتا ہے، اور یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر ہی اس کا بنیادی اس کی ذمہ داری ہے. تو یوزر انٹرفیس دو قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھنا 2 ٹائپس انٹرفیس کے. ایک ہوتا ہے CLI، ایک ہوتا ہے GUI. CLI کا مطلب کمانڈ لائن انٹرفیس، GUI کا مطلب گرافک یوزر انٹرفیس. اب یہ جو چل رہا ہے نا میرے سامنے دیکھیں، یہ گرافکس ہے، گرافک یوزر انٹرفیس ہے، یعنی کہ مجھے کچھ لکھنا نہیں ہے، میں لکھ نہیں پا رہا، میں صرف کلک کے ذریعے اپنا کام کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیس. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے CLI کمانڈ لائن انٹرفیس. تو جب یہ ونڈوز نہیں ہوتی تھی، پرانے ڈاس آپ نے نام سنا ہوگا، ڈاس آپریٹنگ سسٹم، تو اس وقت یوزر لکھا کرتا تھا، لکھ کر اپنی کمانڈ دیتا تھا، ہارڈ ویئر کو سمجھاتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب اپنے کام کرواتا تھا. تو وہ جو لکھنے کا کام ہوتا تھا نا اسے کہتے ہیں CLI. تو آپریٹنگ سسٹم کا یعنی کہ سسٹم سافٹ ویئر کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یوزر کو انٹرفیس دینا. تو انٹرفیس دو قسم کے ہیں، یا تو CLI ہوگا یا GUI ہوگا. تو آج کل کیونکہ GUI کا زمانہ ہے، CLI بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، چل رہا ہے کام، لیکن GUI بہت 90% لوگ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ CLI یاد رکھنا فاسٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں گرافکس نہیں ہوتے، بس آپ نے لکھنا ہے اور کام کروانا ہے. تو CLI از فاسٹر دین دا GUI. یہ ذہن میں رہے. GUI ذرا سلو ہوتا ہے لیکن آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بنیادی کام ہے سسٹم سافٹ ویئر کا، یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا. تو یہ سارا لکھا ہے کمانڈ لائن انٹرفیس کیا چیز ہوتی ہے، یعنی کہ CLI کیا چیز ہے، یعنی کہ لکھ کر آپ نے کچھ کام دے دینا، اس کو سمجھا دینا. دیکھیں کمانڈ لائنز پرفارمنگ اسپیسیفک ٹاسک، یعنی کہ آپ نے پرنٹ کرانا ہے تو میں لکھ کے کام کرواؤں گا، لکھوں گا، کمانڈ دوں گا. تو اٹ از کال CLI. تو DOS اس کا بہترین آپریٹنگ سسٹم تھا. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو DOS، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے DOS کا آپریٹنگ سسٹم. یہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم تھا. آج سے پہلے آج بھی استعمال کرتے ہیں، ونڈوز سے پہلے تو اس کی بڑی مانگ تھی. تو یہ تھا کمانڈ لائن انٹرفیس. ایک ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس، جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. ابھی آپ کو میں نے بتایا یہ جو ونڈو چل رہا ہے، یہ جو اینڈرائڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ دیکھیں میں کلک کروں گا تو کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں کلک کروں گا کام ہو جاتا ہے. فولڈر پہ کلک کیا، فائل پہ کلک کیا، تو یہ دیکھیں ونڈوز ہے، اس کے آئیکنز بنے ہوتے ہیں، اس کے مینیوز بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری پوائنٹنگ ڈیوائسز یعنی کہ ماؤس کے ذریعے کام ہو جاتا ہے میرا. دیکھیں ونڈو آئیکن مینیو پوائنٹنگ ڈیوائسز، یہ کہتے ہیں ویم، WIMP ویم، ونڈو آئیکن مینیوز پوائنٹنگ ڈیوائسز. تو یہ سارا گرافیکل یوزر انٹرفیس دینا یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. اب آپریٹنگ سسٹم کی ٹائپس کتنے ہیں جی؟ بہت سی ٹائپس ہیں ویسے تو. ٹھیک ہے، ایک اوپن سورس ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم، ایک اوپن سورس ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ سورس ہوتا ہے. یعنی کہ بتاؤں گا میں آپ کو آپریٹنگ سسٹم کی مختلف ٹائپس ہیں. تو دیکھیں آپریٹنگ سسٹم لائک دا ونڈوز، یہ پرسنل کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مائکرو پروسیسر اور سرورز میں استعمال ہو جاتا ہے آپ کے. ٹھیک ہے. موسٹ آپریٹنگ سسٹم ڈڈ ناٹ الاؤ یوزر ٹو چینج دا انسٹرکشنز. اکثر آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشنز چینج نہیں کرنے دیتے، یعنی کہ جو کمانڈ ہے آپ نے اسی طرح استعمال کرنی ہے، اس کو چینج نہیں کرنا، جو انہوں نے تیار کر دی بس وہی ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اکثر آپریٹنگ سسٹم یہی کام کرتے ہیں، جس طرح ونڈو ہے.
لیکن بعض آپریٹنگ سسٹم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے چینج کر سکتے ہیں، اس میں کمانڈ چینج کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم، اوپن سورس سافٹ ویئر. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آپ کا. اس کی بہترین مثال لینکس ہے. لینکس اس کی بہترین مثال ہے. ٹھیک ہے، تو ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم بہت سے ہیں. تو اس میں آپریٹنگ سسٹم میں ایک اوپن سورس کا آپریٹنگ سسٹم بھی ہے. تو لینکس اس کی بہترین مثال ہے کہ یہ اوپن سورس ہوتا ہے، جبکہ ونڈو آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا یہ اوپن سورس نہیں ہے. تو دیر آر اسپیشل آپریٹنگ سسٹم ہیں. بعض آپریٹنگ سسٹم اسپیشلز ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز میں کام کرتے ہیں، بزنس میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خاص دفتروں میں کام کرتے ہیں، خاص ایجنسیز، ملٹری ایجنسیز میں کام کرتے ہیں، خفیہ اداروں میں کام کرتے ہیں. وہ عام لوگ استعمال نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں خاص آپریٹنگ سسٹم، اسپیشل ٹائپ آف آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے، وہ عام یوزرز کا کام نہیں ہوتا اس کا، بس خاص لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو. سسٹم سافٹ ویئر میں یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم میں بعض پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو جسے کہتے ہیں یوٹیلیٹی پروگرامز. یوٹیلیٹی پروگرامز یہ خاص پروگرامز ہوتے ہیں جو آپریٹنگ سسٹم اپنے ساتھ انسٹال کرتا ہے. اس میں کچھ اہم چیز ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس میں فائل مینیجر کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک امیج ویور کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک ڈسک اسکینر کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، ڈسک ڈی فریگمنٹیشن کا ایک سافٹ ویئر ہے، وائرس اسکینر کا ہے، ایک بیک اپ سافٹ ویئر ہے، بیک اپ سافٹ ویئر یہ ایک سافٹ ویئر ہے. تو یہ یوٹیلیٹی پروگرامز ہیں، جو چھوٹے موٹے پروگرامز ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں. یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ہی بنیادی کام ہے. تو یہ تھا ہمارا ایک سسٹم سافٹ ویئر یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم یا سسٹم سافٹ ویئر کا ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل جو ہو سکتا ہے آپ کو اچھا خاصا لگا ہو. اور بنیادی کام یہی تھا کہ میں آپ کو سمجھا دوں سسٹم سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے. تو ذہن میں رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.